ایک اور کیٹیگری پہ آتے ہیں جس کو کہتے ہیں منیملی انویسو، What is that؟ جہاں آپ نے نیڈل کا استعمال کرنا ہے. اچھا وہ نیڈل کے استعمال میں آج کل بڑے بڑے معجزے رونما ہو رہے ہیں. نیڈل کے استعمال سے آپ بوٹاکس بھی لگا سکتے ہیں. اوکے. بوٹاکس ہمیشہ یاد رکھیے، بوٹاکس اپر ہاف کے لیے. ہاں. آپ کی رنکلز دو طرح کی ہوتی ہیں جو جھریاں پڑتی ہیں. جو لوور ہاف پہ رنکلز پڑتی ہیں وہ پڑتی ہیں گریوٹی کی وجہ سے. اچھا. آپ کی اسکن ڈھلک گئی. جو اپر ہاف کی رنکلز ہیں وہ پڑتی ہیں مسلز کی وجہ سے. جو مسل آپ کا کھچا تو جو رنکلز پڑی، جیسے آپ غصے میں کسی کو دیکھیں تو یہ فراؤن لائنز پڑتی ہیں. یہ فراؤن لائنز ہم صرف ایک بوٹاکس کے تھوڑے سے انجیکشن کے ساتھ یہ سارا ٹھیک کر سکتے ہیں. اور سر یہ اگر بوٹاکس یہاں ہوتا ہے جیسے یہ سارا غصے والا جو مسل، تو یہ اس پہ کتنا ٹائم تک رہتا ہے؟ یہ جی اچھا بوٹاکس جو ہے وہ 4-6 مہینے تک رہتا ہے. وہ آپ کو دوبارہ لگوانا پڑتا ہے. اچھا 4-6 مہینے تک. اچھا. اور لیکن اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اسی میں جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ اگر آپ بالکل زیادہ بوٹاکس لگا دیں اور وہ بالکل نان اینیمیٹڈ ایک ماسک لائک فیس ہو جائے تو وہ بہت برا لگے گا. وہ پلاسٹک والا فیس ہو. اچھا. ہمارے پلاسٹک والا نہیں، ان کے پلاسٹک. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک اور چیز، جیسے کچھ لوگ یہاں بڑا فلر کراتے ہیں آنکھ کے نیچے اور یہ چیک والی جگہ ایک کر دیتے ہیں بیلنس. تو یہ ادھر والا جو فلر اب کبھی کبھی برا بھی بہت لگتا ہے گالوں پہ. بالکل جیسے نہیں ہم لوگ ڈول کو میک اپ کرتے ہیں یہاں پہ پنک کلر چھوڑ دیتے ہیں، ویسے یہاں پہ بالکل بنا لیتے ہوتے ہیں لوگ. اتنے گال، منہ پہ گال ہی گال نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ جب انسان کی تھوڑی سی ایک ایج ہوتی ہے تو گال کم ہو جاتے ہیں. گال جیسے میں جب 16-17 کی تھی تو میرے گال ہوتے تھے منہ پہ اور میرا منہ بھرا زیادہ لگتا. اب خود بخود ایج کے حساب سے آپ کے گال سب سے پہلے کم ہو جاتے ہیں. اب آپ نے یہ تو یہ گال بنوانا اب صحیح ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہاں دیکھیے جو لوور آئی لڈ کی اسکن ہے نا، یہ آپ کے جسم کی سب سے تھن اور سب سے فائن اسکن ہے. اچھا. اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اس کے نیچے کسی سے فلر ڈلوا لیں اور آپ کے آلریڈی یہ اس کو نیزو جگل گروو کہتے ہیں، یہ جو ایسے کر کے آپ جی یہ وہی، اور آپ کے یہاں پہ آلریڈی فیٹ کے ڈھیلے بنے ہوں اور آپ نے اس میں فلر اور ڈلوا لیا، یا آپ کی جھریاں نیچے اتنی زیادہ ہیں اور آپ نے اس کے نیچے فلر ڈلوا لیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈل ایفیکٹ، یا اس کو کہتے ہیں گٹھلی سی بن جانا. جیسے آپ کے یہاں پہ ایک ساسیج کی طرح کی ایک لائن اور ایک پورے کا پورا ایک رج اور بن جائے گی. اچھا. برج سا بن جائے گا. اب آپ نے اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی لوور آئی لڈ پہ جھریاں ہیں اور اسکن ایکسیس ہے. اچھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اسکن کی ایکسیس ہے تو اسکن کسی نہ کسی جگہ سے کاٹنی پڑے گی تو وہ ایکسیس ختم. اگر بہت سیگی ہے، لٹکی ہے، جھریاں ہیں، بالکل ایسے جس طرح آپ اپنی دادی اماں یا نانی اماں کے دیکھتے ہیں تو ان کی کٹے گی. ان کے ہم کاٹتے ہم اس فن سے ہیں کہ میں تو اب آنکھ کے اندر سے اگر فیٹ پیڈ ہوں اور اسکن کی جھری نہ ہو تو اندر سے فیٹ نکال لیتا ہوں. تو آپ کا کوئی بار سکار نہیں. آنکھ کے اندر سے کیسے؟ آنکھ کے اندر سے اس کو کہتے ہیں جی ٹرانس کنجنکٹائیول، مطلب اس سے آنکھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پپوٹے کو آگے کر کے اس کے نیچے سے آپ ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ وہ فیٹ نکالتے ہیں. اور اس کے اگر آپ کی جھریاں بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ اپنے بالوں کے بالکل نیچے ایک سکار دیں گے. اچھا. بالکل نیچے، بالکل نہیں جی یہ اس کے بالکل اچھا پلکوں کے ساتھ، پلکوں کے بالکل نیچے، اور وہ بالکل نظر نہیں آتا. آپ کے بے شمار ماڈلز اور ایکٹریسز اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے یہاں پہ ایک لائن ہے، اور وہاں بہت سے ینگ ایج میں ہی ماڈلز کی بات کر رہے ہیں. ماڈلز تو جوان ہی ہوتے ہیں. یہ جو بلیک آئیز ہیں اور یہ جو جھریوں والی آنکھیں یہ بڑی کامن ہے، خاص طور پہ جن خواتین کی. میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا ان سب چیزوں سے پہلے، پلیز اب ہمارے سے آنے سے پہلے چند چیزوں کا آپ خود گھر میں جو خیال رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں. وہ چاچا جی سب کے گھر آ گئے، چیٹ جی پی ٹی پوچھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے بتا دیتا ہے سب کچھ. ان سے پوچھیں. صحیح کہہ رہے کہ آپ نے اپنے پانی کو پورا رکھنا ہے، آپ نے اپنی نیند کو پورا رکھنا ہے، اور آپ نے اپنی خوراک اور اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، اور اپنی سٹریس کوشش کریں سٹریس کم سے کم ہو. کوئی لائف بھی سٹریس سے کم نہیں ہوتی. اب اگر جیسے ہی آپ کی نیند کم پوری ہوگی تو آپ کے یہاں سیاہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور سیاہ ہلکے اس طرح ہوں گے کہ آپ کے جب لائٹ ریفلیکٹ ہوگی تو وہاں سیاہی اور آ جائے گی. اب اس میں اگر رنکلز ہیں تو جب تک آپ اس اسکن کو، اور ہم وہ اسکن کو نکالتے ہیں جی بالکل اس کے ساتھ، اور آپ کی اسکن بالکل اسی طرح ملائم ہو جائے گی. اب اگر آپ
جس کے آلریڈی فیٹ کے پیڈز ہیں, 3 فیٹ پیڈ نیچے ہوتے ہیں جی, 2 اوپر ہوتے ہیں, جس کے آلریڈی فیٹ پیڈ ہیں, اگر آپ اس میں اور فلر بھر دیں گے تو کیا ہوگا, ایک نیچے ایک سوسیج بن جائے گی. اور اللہ نے جو آپ کی اپر لڈ بنائی ہے, اپر جو آئی کا ہے, وہ پلک جھپکنے کے لیے بنائی ہے, وہ ڈائنامک چیز ہے, وہ گھومتی ہے. جو نچلی ہے وہ سٹیبل ہے, تو آپ نے اوپر کوئی ہیوی چیز نہیں ڈالنی. اچھا, تو یہ بھی تو سیگی ہو جاتی ہے, جی, اگر یہ سیگی ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص لیزر سے اس کی سکن کو نکال کے اس کے اندر آپ کی وہی کریز دوبارہ بنا دیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز اور تھائی لوگوں کی کریز ہوتی نہیں, ٹھیک ہے, تو ہم وہاں اس کو لیزر کے ساتھ وہ کریز بنا کے اوپر کی سکن نکال دیتے ہیں. آنکھ بند کرتے تو دکھتی ہے, آنکھ بند کرتے ہیں بالکل ایک ہلکی سی لائن آتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. واہ, وہ بڑے آرام سے کور. بلیفروپلاسٹی جب میں انگلینڈ سے آ رہا تھا تو میرا جو ایک دنیا کے سب سے مانے ہوئے کنسلٹنٹ, تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی پیس آف ایڈوائس, تو انہوں نے کہا بلیفروپلاسٹیز وہاں جا کے بہت کرنا, کیونکہ یہ بڑا اچھا فارگیونگ پروسیجر. تو اب ہم آنکھوں سے ذرا نیچے آئیں تو اب ناک آ جاتا ہے جی. یہ جو منیملی انویسو سرجریز کے بعد اب آتی ہیں انویسو سرجریز, جس میں ہم نائف کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, ریممبر کہ اگر آپ کی سکن بہت سیگی ہے تو آپ کو وہ نکالے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اب یہ آپ کے پلاسٹک سرجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے فیس کی سکن کو یہاں نکالے, یہاں نکالے, یہاں نکالے, کسی بھی جگہ اس نے ہائیڈ کر کے وہ سکار دے کے نکالنا ہے. سر وہ 3 جو بنتا ہے, 3 کٹ کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی فیس لفٹ, جی, چمڑا کھینچنا, وہ ایس لفٹ ہے جی. وہ سپرفیشل ہوتا ہے یا پھر پورا؟ اچھا, اب دیکھیں یہ بھی اس میں بڑا فرق ہے. اگر آپ فیس لفٹ کسی کا ایسے کرتے ہیں, پہلے تو آپ فیس لفٹ کو سمجھ لیں. فیس لفٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ والی سکن جب ڈھلک گئی تو آپ نے اس سکن کو کھینچ کے یوں آپ نے اس طرح کر دیا, اور اس کے مختلف ویکٹرز ہیں, آپ کو اس طرح بھی کھینچ چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یہ جو 2 ویکٹر ہیں, ان کے لیے ہم سکن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نروز اور سکن کے درمیان ایک جگہ بنائی ہے جس کو سمیس کہتے ہیں. اگر آپ صرف سکن کو کھینچیں گے وہ رہے گا 5-7 سال. اوکے, اور اگر آپ نچلی لیئر کو کھینچ دیں گے تو وہ بعض اوقات 10 سال. مطلب یہ ہوتا دونوں ہے, سپرفیشل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیپ ٹیشو کو بھی جا کے کھینچ سکتے ہیں. جی بالکل. اوکے, مگر یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا جب ہم کروانے جائیں گے؟ یہ ہم سے ڈاکٹر پوچھیں گے, یہ آپ کے پروفیشنل کا کام ہے کہ وہ آپ کو کہے گا. جی بالکل, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ والا فیس لفٹ بہتر ہے. اور اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو کرس جینر کی بڑی مشہور ہوئی ہے, اس میں کاؤ ایک پلاسٹک سرجن ہے US کا, جو میرا فرینڈ بھی ہے, اور ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں, وہ انہوں نے کی ہے, اور وہ پونی ٹیل فیس لفٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کی ینگ عمر میں آپ نے کرانا ہے تو آپ کو یہاں سکار لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ ایک کٹ دینا ہے بالوں کے اندر, اور اندر سے ہی آپ نے اس والے ٹیشو کو ادھر کھینچ دینا. اس کو ہم مڈ فیس لفٹ کہتے ہیں. تو یہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں, لیکن آپ کو جانا اس بندے کے پاس ہے جس کو یہ سارا آرمامنٹیریم پتا ہو. یہ اسپیکٹرم ہے ایک, آپ نے یہاں سے یہاں تک اپنی کمپس گھمانی ہے. تو آپ کو کیا چیز, سر ہم کو سیلیبریٹیز کو ابھی دیکھ رہے ہیں بہت ہی ینگ چھوٹی چھوٹی ایج میں, مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کے نا چہرے پہ تھوڑا سا چینج آیا ہے. چینج یہ آیا کہ ان کی جو آئی برو ہے وہ یہاں سے بالکل ایسے لفٹ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, آئیز بھی پوری, اور یہ کھنچ گئی ہیں. تو یہ والی جو چیز ہے, اس کا دیکھیں, اس کا ہم ٹیمپریری جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں صرف بوٹوکس کے ساتھ. اچھا, کہ بوٹوکس کا آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی آئی کے کچھ مسل ہیں جو اس کو نیچے کھینچ رہے ہیں, کچھ مسل ہیں جو اس کو اوپر کھینچ رہے ہیں, اور بوٹوکس نے آپ کے مسل کو سلا دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آئی کے نچلے کھینچنے والے مسل کو سلا دیں گے, یہ ساروں کو سلا دیں گے, تو آپ کی کیٹ آئی بن جائے گی. اگر ہم اس سلیکٹیو اس کو سلائیں گے تو آپ کی آرچ آئی برو بن جائے گی. یہ ہے ٹرانزینٹ. اور اگر ہم آپ کے یہاں کٹ دے کے آپ کے ان مسلز کو مستقل کھینچ لیں گے تو آپ کا مستقل آئی اوپر کھنچ جائے گی.